صلی علی 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 صلی علی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ رمضان المبارک کیا ہے، ماہ رمضان المبارک کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے. ماہ رمضان المبارک اللہ پاک کا ایک بہت عظیم مہینہ ہے جس کو مہینوں کا سردار کہا گیا ہے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابیں نازل کی ہیں. اس مہینے کو اللہ کی طرف ہم سب کو ضیافت دی گئی ہے، دعوت دی گئی ہے ضیافت کی. اس مہینے میں اللہ نے تمام آسمانی کتابیں نازل کی ہیں. ہماری ساز سے تسبیح کرتی ہیں. اگر روزہ دار عبادت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، وہ سو رہا ہے تو وہ بھی عبادت میں شمار کیا جائے گا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر روزہ دار یہ جان لے کہ یہ مہینہ کتنی بابرکت والا مہینہ ہے، اگر اللہ کے ہر بندہ یہ جان لے کہ کتنا بابرکت مہینہ ہے یہ، تو وہ کہے گا کہ یہ رمضان ایک مہینہ نہ رہے بلکہ پورا سال رہے. جنت کا ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے، اس ریان کا مطلب یہ ہے کہ سیراب کرنا. اس دروازے سے وہی لوگ داخل ہو پائیں گے جو روزہ دار ہیں. پانچویں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک باعزت والا وہ خدا جو عزت اور جلالت والا ہے، وہ اپنے ہر بندے کے دعا کو محبوب رکھتا ہے. تو تم پر لازم ہے کہ سحری کے وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک کے دعا کرو، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہے کہ جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور فضا میں ہوا گونج رہی ہوتی ہے. اس ٹائم پر سارے لوگوں کو رزق تقسیم کیا جاتا ہے. اس وقت پہ اللہ ہم سب کی بڑی سے بڑی عظیم دعاؤں کو بھی مستجاب کرے گا. رمضان المبارک، رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے کیونکہ یہ اللہ سے منسوب ہو کر رمضان کہلاتا ہے، اس لیے اس کو ماہ رمضان کہا جاتا ہے. چنانچہ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کو تم رمضان نہ کہا کرو. یہ مت کہا کرو کہ رمضان آیا، رمضان گیا یا رمضان ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور خدا کہیں آتا اور جاتا نہیں ہے. چنانچہ تم سب لوگ ماہ رمضان کہا کرو. رمضان فیض و برکت کے لحاظ سے تمام مہینوں سے افضل اور بہتر ہے. یہ اللہ کا وہ مہینہ ہے جس میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد نے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ تمہاری طرف برکت، رحمت اور مغفرت لے کے بڑھ رہا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ اپنے تمام بندوں کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے بہتر اور افضل ہے. ماہ رمضان کے دن تمام دنوں سے بہتر اور افضل ہیں، ماہ رمضان کی راتیں تمام راتوں سے بہتر اور افضل ہیں، اور ماہ رمضان کے لمحے تمام لمحوں سے بہتر اور افضل ہیں. اب چونکہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے، تو جب قید کر لیا جاتا ہے تو ہم سے گناہ کے سرزد ہو جاتے ہیں. تو ان کو ہم یہ جواب دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح مثال کے طور پہ ہمارے گھر میں جب کرنٹ آف ہو جاتا ہے، لائٹ چلی جاتی ہے، تو وہ جو ایمرجنسی لائٹ لگی ہوئی ہوتی ہے جو اپنے آپ آن ہو جاتی ہے، اسی طرح شیطان ہم لوگ کو سال بھر اتنا ٹرین کر دیتا ہے،
سال بھر اتنا زیادہ ٹرین کر دیتا ہے کہ جب ماہ رمضان میں اس کو قید کیا جاتا ہے تو ہم سب وہی حرکتیں کرتے رہتے ہیں جو سال بھر کرتے ہیں، نماز کو قضا کر دینا یا تمام گناہ کو ہم انجام دینے لگتے ہیں۔ اس کا وجہ صرف یہی ہے کہ ہم لوگ کو شیطان بھڑکاتا نہیں ہے، وہ تو قید کر لیا جاتا ہے، ہم لوگ اتنے ٹرین ہو چکے ہوتے ہیں تو ہم لوگ یہ سب گناہ سرزد کرنے لگتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ بقرہ جو کہ پہلے اور دوسرے پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 183 to 185 میں ارشاد ہوا ہے کہ اے ایمان والو روزہ رکھو جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر روزہ فرض قرار دیا گیا تھا، تم پر روزہ فرض قرار دیا گیا تھا تو اب بھی تم پہلے والے لوگوں کی طرح روزہ رکھو۔ یہ روزہ تمہارے لیے بہت فائدے کی چیز ہے۔ روزے کے لیے یہ ارشاد ہوا ہے کہ روزہ رکھنا تمہارے حق میں بہتر ہے، اس سے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ اور اسی آیت میں یہ بھی بتایا گیا، ہم چند آیتوں کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید تم لوگ کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید لوگوں کا رہنما ہے۔ رہنما کا مطلب ہوتا ہے راہ دکھانے والا، رہنما کا مطلب ہے راہ دکھانے والا۔ جیسے کہ 30ویں پارے کے سورہ قدر میں یہ بیان کیا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ یہ رات تمام راتوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے اللہ کا حکم سے ساری باتوں کا حکم لے کے اللہ کے بندوں پاس نازل کیے جاتے ہیں۔ یہ حتی مطلع الفجر، اور یہ صبح کے طلوع ہونے تک بہت بابرکت والی رات ہے۔ اس رات میں جتنا ہو سکے عبادت کریں۔ یہ لیلۃ القدر 22 رمضان المبارک کی وہ رات جو 23ویں شب میں ہوتی ہے، جیسے کہ چھٹے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے کہ جو تمام راتوں سے بہتر اور افضل ہے، اور ان راتوں سے بہتر اور افضل ہے جو کہ لیلۃ القدر نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔